بیوقوف ہے، نادان ہے. پیسے سے پیار ہے، اپنے امام سے پیار نہیں. ارے جو نعمت مل رہی ہے وہ امام کے صدقے میں مل رہی ہے. جو رزق مل رہا ہے امام کا صدقہ ہے، اولاد مل رہی ہے امام کا صدقہ ہے، صحت مل رہی ہے امام کا صدقہ. تو امام ہی کا کھا رہا. جو پیسہ دیا ہے اللہ نے دیا، اللہ ہی کا پیسہ ہے. کیسے کمایا؟ ہاتھوں سے، آنکھوں سے اللہ نے اعلیٰ دیے. اب اللہ ٹیسٹ کر رہا ہے کہ دیکھو میں نے ہی دیا ہے اور میں ہی مانگ رہا ہوں، مجھے دے رہا ہے یا نہیں. اللہ کا پیسہ ہے، اللہ مانگ رہا ہے، ہم نہیں دے رہے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ بے ضمیری بھی ہے اور یہ عقل کی کمی بھی ہے. صلوات پڑھتے محمد اور یقین جانیے اللہ کی راہ میں دینے سے تقدیریں بدل جاتی. ہزاروں مثال، ہزاروں مثال. مولا حسین کی راہ میں جو پیسہ خرچ کرتا ہے وہ غریب نہیں ہوتا، وہ امیروں کا امیر ہو جاتا. ایک مومن ابھی تک کینیا میں زندہ ہے. ایک بیچارہ اکاؤنٹنٹ تھا معمولی، گیا مولا حسین کے روزے پر، باہر نکلا تو بتایا کہ جناب ایک مومن تھا، کوئی کچھ پڑھ رہا تھا قرآن یا دعا. وہ اس کے اتنا اثر ہوا کہ اس کے پیسے جتنے جیب میں جو ڈالتے ہیں، کرایہ بھی نہیں دیکھا، سارے پیسے دے دیے. اس کو اتنا مزہ آیا، اتنی اچھی کوئی چیز وہ دعا پڑھ رہا تھا. لوگوں سے کرایہ لے کر واپس پہنچ. وہ ایک مینیجر تھا اور جو مینیجر جس میں تھا وہ انگریز کا ایک کارخانہ تھا ٹائر وغیرہ. تو انہوں نے کہا جی میں جا رہا ہوں، یہ کارخانہ تم لے لو. کہا میرے پاس کہاں پیسے؟ وہ تو اکاؤنٹنٹ ہے اور یہ تھا بھی دانا کھوجا مومن تھا، تمہاری کمیونٹی بھی ہے، تم اس کا شیئر بنا دو شیئر سے. وہ جناب مولا حسین کی اس قربانی دینے سے کارخانے کا مالک بنا اور ترقی کرتا کہ اس وقت 200 کمپنیوں کا مالک ہے اور کروڑ پتی بن چکا. یہ صرف مولا حسین کے راہ میں دینے کا. ایسے ہزاروں قصے، ہزاروں. جس کا عقیدہ ہو مولا کوئی فقیر نہیں ہے، مولا تیز کرتے ہیں کہ تو کتنی محبت کرتا ہے. صلوات پڑھے محمد. جو پیسے سے پیار کر رہا ہے اور مولا علی سے پیار نہیں کر رہا، وہ بھی عقل مند ہے، وہ سب سے بے وقوف، سب سے بے وقوف ہے. ارے پیسہ جدا ہو جائے گا، مولا علی کبھی جدا نہیں ہوں گے. قبر میں بھی آئیں گے، برزخ میں بھی آئیں گے، قیامت میں بھی آئیں گے، محشر میں بھی آئیں گے، پل صراط بھی پار کرا. تو اس مولا کو چھوڑ رہا ہے پیسے کی وجہ سے. یہ کتنی بڑی نادانی ہے. جنہوں نے مولا علی کو چھوڑا وہ دنیا میں بھی ملعون بن گئے، آخرت میں بھی جہنمی بن گئے. صلوات پڑھیں محمد. نشانیاں ہیں کہ ہم مولا سے محبت کرتے ہیں یا نہیں. اور نشانیاں سنیے، اللہ سے محبت جو کرتا ہے قرآن میں خدا نے اس کی نشانی بتلائی ہے. جو مجھ سے محبت کرتا ہے، الا تطمئن القلوب، جو مجھ سے محبت کرتا ہے خدا فرماتا ہے اس کے دل میں کبھی غم اور پریشانی نہیں آتی، وہ ہمیشہ خوشحال ہوتا ہے. فقیر رہے تو بھی خوشحال ہے، امیر رہے تو خوشحال ہے، بیمار رہے تو خوشحال ہے، صحت مند رہے تو خوشحال ہے. پیس آف مائنڈ اس کے پاس، تطمئن القلوب، پیس آف مائنڈ ہے اس کے پاس، سکون ہے اس کے پاس. سب سے بڑی لذت ہے جس کے دل میں محبت خدا ہے، جو دائم ذکر کر رہا ہے، ہمیشہ خدا کا ذکر کر رہا ہے. اس کے پاس جو لذت ہے ہم آپ سوچ نہیں سکتے. یہ نشانی ہے محبت خدا، اہل بیت کی محبت کی نشانی ہے. ہم تھوڑی تھوڑی چیزوں میں پریشان. ارے مولوی صاحب وہ میری نوکری ختم ہونے والی ہے، نوکری کی پریشانی ہو جائے. مولوی صاحب ڈاکٹروں نے کہا کینسر ہو جائے گا، شاید میں مر جاؤں، اس سے پریشان ہو جاتے ہیں. یہ پریشانیاں دلیل ہے کہ محبت نہ خدا کی آئی ہے نہ اہل بیت کی. ہمیں اگر محبت ہے تو صرف اپنی ذات کی محبت ہے. صلوات پڑھی محمد. یہ جتنے اختلافات بھی مومنین میں ہوتے وجہ کیا ہے کہ محبت خدا نہیں ہے، محبت اہل بیت نہیں. وہ کہتا ہے میں نوحہ پڑھوں، وہ کہتا ہے میں نوحہ پڑھوں. ارے بھائی کیا وہ کہتا ہے جی مجھے ماتم کرنا چاہیے، وہ ان کو ماتم کیوں کرنے دیا گیا؟ مولا کا ماتم ہو رہا ہے. نوحہ وہ پڑھے یا میں پڑھوں، کیا فرق پڑتا ہے؟ ماتم تو مولا کا ہوگا نا، نوحہ تو مولا کا ہوگا. تو جو انسان خود کو دیکھتا ہے وہ پہلے خود کو دیکھتا ہے پھر اہل بیت کو دیکھتا ہے.
کیونکہ اس کے دل میں اپنی محبت زیادہ ہے، اہل بیت کی محبت کم ہے۔ جو پہلے اہل بیت کو دیکھتا ہے وہ کہتا ہے مولا کا ذکر کر رہا ہے، یہ کرے یا میں کروں، کیا فرق ہے؟ صلوات پڑھیں محمد اس مجلسوں کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی محبت کو مٹا دیں تو اہل بیت کی محبت دل میں پیدا ہو۔ اگر اپنی محبت ہے تو کبھی اہل بیت کی محبت نہیں آئے گی۔ یہ مجلسیں اس گرمی میں، سخت گرمی میں ماتم ہے، نوحہ ہے، رونا ہے اور سخت ماتم کرنا ہے، کیوں؟ اپنی ذات کی محبت کو مٹائیں گے تو مولا علی کی محبت کا نور آئے گا۔ جہاں اپنی ذات کی محبت ہوگی جب تک، تب تک اہل بیت کی محبت نہیں آئے گی۔ صلوات پڑھتے محمد و آل محمد۔ جی ہاں، تھوڑا سا اور بھی آگا جائے، بہت مومنین آئے ہیں لیکن جگہ کی کمی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ محبت خدا سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں ہے، اور اس کے بعد محبت اہل بیت، محبت محمد و آل محمد۔ صلوات پڑھتے محمد و آل۔ اور اس کا دوسرا اثر، دوسرا محبت خدا ہے یا نہیں، محبت اہل بیت ہے یا نہیں، قرآن دوسری نشانی بتا، ان اولیاء اللہ، جس کے دل میں محبت آ گئی وہ ولی خدا بن گیا۔ ہاں، اس کی نشانی کیا ہے کہ محبت خدا ہے تو ہماری زندگی کا مقصد صحیح ہے، ہماری زندگی صحیح ہے، ہمارا ایمان صحیح ہے، ہمارا سب کچھ صحیح ہے۔ فرمایا ان اولیاء، جو اللہ کے اولیاء ہیں جن کے دل میں محبت آ جائے، اس کی نشانی ہے لا خوف علیہم، ان پر پھر کوئی خوف اور ڈر نہیں ہوتا ہے۔ ہم تو جن بھوت سے بھی ڈرتے ہیں، کالی بلی گزر جائے اس سے بھی ڈرتے ہیں، یہ جانا سفر صحیح نہیں۔ جو بلی سے بھی ڈر رہا ہے وہ کہاں ولی خدا ہے؟ فرمایا جس کے دل میں مولا علی کی محبت ہو وہ کسی سے ڈر سکتا ہے؟ جس کے دل میں مولا حسین کی محبت ہو وہ کسی سے ڈر سکتا ہے؟ جس کے دل میں خدا کی محبت ہو وہ کس سے ڈر سکتا ہے؟ اس لیے ڈر ہے کہ ہمیں خود سے محبت زیادہ ہے، ان سے محبت کم ہے۔ صلوات پڑھی محمد و آل محمد۔ عزیزو، ان روزوں کا مقصد یہ ہے کہ اپنی محبت کو ختم کریں، اہل بیت کی محبت کو بڑھائیں، اہل بیت کی محبت، امام علی کی محبت کو بڑھائیں، امام حسن کی محبت کو بڑھائیں، امام حسین کی محبت کو بڑھائیں، کہ یہ محبتیں سرمایہ ہیں، یہ محبتیں سہارا ہیں، یہ محبتیں امن دیتی ہیں، یہ محبتیں سکون دیتی ہیں، یہ محبتیں قبر کی تنہائی کا بہترین سرمایہ، یہ برزخ کی دولت ہے، یہ قیامت کی شفاعت ہے۔ اگر 60-70 سال زندگی اللہ نے کسی کو دی، صرف وہ اپنے پیٹ کو پاڑتا رہا، وزن کو بڑھاتا رہا، اچھے کھانے کھاتا رہا، یہ صرف اپنی ذات کی محبت بڑھاتا رہا مگر اہل بیت کی محبت نہ بڑھا سکا تو وہ بیچارہ بد نصیب ہوگا اور موت کے وقت اسے سخت تکلیف ہوگی۔ عجیب ہے یہ محبت ہے، اسی لیے محبت سے بڑھ کر کہا مودت، عجیب ہے۔ یہ آج سائنس نے ثابت کر دیا ہے، اگر کسی سے آپ کو شدید محبت ہے اور وہ آپ کے پیڑ کو بھی کاٹ رہا ہے، ہاتھ کو بھی کاٹ رہا ہے، تو اگر اس سے شدید محبت ہے تو آپ کو درد کا احساس نہیں ہوگا۔ کیوں؟ ریزن بھی بتایا، وجہ کیا؟ جس سے شدید محبت ہوتی ہے تو آپ کے دماغ سے ایک پانی نکلتا ہے محبت کی وجہ سے، عشق کی وجہ سے، اس کو کہتے ہیں آکسیٹوسن۔ یہ پانی جب نکلتا ہے تو درد کا احساس نہیں ہوتا۔ یہ اسے لو ہارمونز بھی کہتے ہیں، عشق کے ہارمون، عشق کا پانی۔ یہ دنیاوی عشق میں بھی یہ طاقت ہے، یعنی فرماتے ہیں ڈاکٹر حضرات، اگر میاں بیوی میں شدید محبت ہے تو حمل کے دوران اگر شوہر بیوی کے سر پر ہے اور اس کا ہاتھ بیوی کے سر پر ہے
تو اس کا آدھا درد ختم ہو جائے گا کہ میرا شوہر میرے سرانے. یہ کیوں؟ آکسیٹوسن ہارمونز کی وجہ سے. تو اہل بیت کی محبت نہیں مودت کا حکم ہے جو اس آکسیٹوسن سے 1000 گنا زیادہ پاور ہے. اسی لیے فرمایا مومن کی جب روح نکلے گی مومن کو ذرہ برابر تکلیف کا احساس نہیں ہوگا. کیوں نہیں ہوگا؟ مولا علی فرماتے ہیں من یمت یعنی جو بھی مرے گا مجھ علی کی زیارت ضرور کرے گا. تکلیف تو ہو رہی ہے مگر جب مولا کے چہرے پر نظر پڑی تو ذرہ برابر احساس نہیں ہوگا کہ مجھے کوئی درد ہو رہا ہے، مجھے کوئی تکلیف ہو رہی ہے. اللہ اللہ، یہ جو کربلا کے شہداء کو دیکھیں ان کے کتنے زخم تھے، کتنے زخمی تھے، مگر جب مولا حسین آ کے ان کا سر گود میں لیتے تھے کہتے مولا سب درد بھول گئے، سب درد بھول. مولا سکون ملا، سکون. بوڑھا صحابی ہے حضرت سعید، نماز کا وقت ہے، کہتا مولا آپ نماز پڑھیں میں تیروں کو روکوں گا. 90 سال کی عمر ہے، لرزتا ہوا تیر آتا ہے، سینہ بڑھاتا ہے، دعا کرتا ہے پروردگار فرزند زہرا زخمی نہ ہو جب تک میں زندہ ہوں. فرزند زہرا کی طرف تیر نہ جا. نہیں معلوم 50 تیر تھے، 100 تیر تھے، 90 برس کا بڈھا تھا. اب ادھر مولا نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نماز ختم کی، یہ مولا کی گود میں آ کے گرا. مولا کے سر کی گود میں ہے. مولا کہتے کیسا محسوس کر رہے ہو؟ کہا مولا بہت لذت محسوس کر رہا ہوں. آپ کہاں، میں گنہگار کہاں، آپ کی گود میں. یہ کہا ہوگا نہیں معلوم کیا کہا ہوگا کہ مولا آپ کی گود میں تو علی اکبر کا سر سجدہ ہے، میں گنہگار آج آپ کی گود میں. کہا مولا بڑی لذت مل رہی ہے، 100 تیر بدن میں، کہنا مجھے بڑی لذت مل رہی ہے. یہ ہے عشق حسین، 90 برس کا بڑھا انسان، یہ ہے محبت اہل بیت. کہتا مولا مجھے بڑی لذت مل رہی ہے، کوئی مجھے ہوا لگا رہا ہے، جنت کی ہوا. کہا یہ میرے نانا رسول خدا ہے، یہ ہے عشق حسین. کہا مولا مولا کوئی میرے بازو دبا رہا ہے، لذت مل رہی ہے کہ یہ میرے بابا علی ہے، میرا سلام. ایک مرتبہ یہ بوڑھا صحابی تڑپ جاتا ہے، کہتا ہے مولا کوئی بیوی مجھے دعائیں دے. فرمایا میری اماں زہرا ہے. ارے یہ عشق بڑا یا مال کا عشق بڑا؟ عشق حسین، عشق پیغمبر خدا، عشق نبی پاک، عشق مولا علی سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں. اگر یہ دولت ہم نے لے لی تو واقعی ہم کامیاب. اگر اہل بیت کی محبت لے کر نہیں گئے تو ہم نے یہ دنیا بھی برباد کر دی، آخر چاہے ارب پتی ہوں، چاہے خرب پتی ہوں، چاہے بادشاہ ہوں، چاہے اصل سرمایہ دنیا سے یہی ہے عشق خدا اور عشق اہل بیت. اور یہ مہینہ عشق خدا کا مہینہ ہے، عشق مولا علی کا مہینہ ہے. علی تو تھوڑی سی راتیں رہ گئی ہیں، ایک قطرہ محبت خدا کا مل جائے نا، ایک قطرہ محبت حسین کا مل جائے، آپ دنیا کے سب سے امیر ترین انسان بن جائے، آپ سب سے طاقتور ترین انسان بن جائے. جو سکون آپ کو ملے گا
وہ اللہ کی قسم بادشاہوں کو نہیں دے گا. جو لذت آپ کو ملے گی وہ دنیا کے ارب پتیوں کو نہیں ملے گی. اگر ایک قطرہ محبت خدا مل جائے اور ایک قطرہ عشق اہل بیت مل جائے. یہ جو اعمال کرتے ہیں ان سے غافل نہ رہیں. یہ دعائیں ابھی حمزہ شمالی یہ اصلاً عشق خدا کی دعا ہے, عشق اہل بیت سیکھنے کی دعا ہے. یہ جو قرآن کے اعمال ہیں یہ عشق خدا بڑھانے کے اعمال ہے کہ سر پہ قرآن ہے اور زبان پہ اہل بیت کا واسطہ. اس سے بڑا کوئی عمل ہی نہیں. سر پہ قرآن نہ, قرآن صامت اور زبان پہ 14 قرآن نات. یہ بہترین عمل ہے جو اہل بیت نے بتلایا ہے. انشاءاللہ ساری راتیں ہو رہا ہے. عزیزو عشق خدا حاصل کر کے جائیں. اگر عشق خدا نہ ملا تو کچھ بھی نہ ملے, کچھ بھی نہ ملے. زندگی برباد, زندگی ویران. قبر کی پہلی رات سے انسان کا عذاب شروع ہوتا ہے. کچھ بھی عذاب نہ ہو, کچھ بھی عذاب نہ ہو. خود قبر کی تنہائی سب سے بڑا عذاب. لوگ جیل جانے سے کیوں ڈرتے ہیں؟ تنہائی. اور جیل کے اندر پھر ایک کالی کوٹھڑی ہوتی ہے, اکیلے رکھتے ہیں. تنہائی خود عذاب ہے. کچھ بھی عذاب نہ ہو, اگر ایک کمرے میں آپ کو بند کر دیں تو آپ سخت عذاب میں رہیں. اگر نہ سانپ ہو, نہ بچھو ہو, نہ آگ ہو, صرف اکیلے ہمیں قبر میں رہنا پڑے. پوچھا مولا کتنا عرصہ رہیں گے؟ کہ بعض لوگوں کو 10 لاکھ سال رہنا پڑے. اور وہاں رزق کی بھی ضرورت ہے. اور رزق کہاں سے ملے گا؟ یہیں سے ملتا ہے. آخرت کا رزق یہیں سے لے کر جانا. وہ کس سے ملتا ہے؟ ذکر خدا سے ملتا ہے. صلوات سے رزق بنتا ہے, استغفار سے رزق بنتا ہے, قرآن پڑھنے سے رزق بنتا ہے. ہاں صلوات پڑھتے محمد راتوں میں ایک عمل ضرور کیا کریں. اگر کام میں مشغول ہیں, جاب پر ہیں, 1000 مرتبہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ یہ ضرور پڑھا کریں. وضو کے ساتھ رہیں تو اور زیادہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ زیادہ سے زیادہ ذکر کریں. اور دوسرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. یہ ذکر قبر کے لیے نور ہے, برزخ کے لیے نور ہے. وہاں بھی نور کی ضرورت ہے, وہاں بھی غذا کی ضرورت ہے. یہ غذا اور نور یہاں سے بنا کر لے جانا پڑتا ہے, وہاں نہیں ملتا. ورنہ وہاں بھی بھوکے رہیں گے, پیاسے رہیں گے اگر غذا ہمارے پاس تیار نہیں ہے. عزیزان گرامی, اور تیسرا عمل سورہ انا انزلنا. جس قدر سورہ انا انزلنا پڑھیں زیادہ ثواب. ان 10 راتوں میں لیلۃ القدر, کیونکہ انا انزلنا کیوں پڑھی جاتی ہے؟ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر. انہی 10 راتوں میں سے کوئی ایک رات جو ہے 1000 مہینوں سے افضل ہے. یعنی لیلۃ القدر ہی میں انسان لیلۃ القبر کی تیاری کرتا. قبر کی راتوں کی تیاری ان راتوں میں. لہذا لیلۃ القدر جب بھی پڑھیں تو ذہن میں لیلۃ القبر کی رات بھی یاد آئے. یہ جو انا انزلنا, دیکھیں نماز وحشت کا کیوں ثواب ہے؟ نماز وحشت پڑھتے ضرور پڑھا کریں. جب بھی کوئی مومن مر گیا اس کی نماز وحشت 2 رکعت پڑھا کریں. پہلی رکعت میں سورہ الحمد ہے, آیت الکرسی, اور دوسری میں کیا ہے؟ الحمد کے بعد 10 مرتبہ انا انزلنا. انا انزلنا 10 مرتبہ پڑھ کر کسی مومن کی قبر کو آپ ثواب دے دیں گے, اس کے قبر سے عذاب دور ہو جائے گا. صلوات پڑھ دیں محمد کم سے کم 100 مرتبہ انا انزلنا پڑھنے کی عادت ڈالیں. چلتے پھرتے گاڑی چلاتے ہوئے تو یہ کیا ہے؟ اس نیت سے کہ اے خدا میری قبر کو سانپوں بچھوؤں سے بچا دے, میری قبر کو عذاب سے بچا لینا, میری قبر کو وحشت سے بچا لینا, میری قبر کو اندھیرے سے بچا لینا, میری قبر کو گھٹن سے بچا لینا, اور میری قبر کو اور مجھے فشار قبر سے بچا لینا. صلوات پڑھی محمد.
کہ انا انزلنا جتنا پڑھیں گے قبر کا عذاب اتنا کم ہوگا. اپنے والدین اپنے مرحومین کو بھی ثواب دیں اور خود اپنے لیے بھی کہ پروردگار یہ قبر کی تیاری کی راتیں ہیں, میری قبر کو آباد کر دے. عزیزان گرامی یہ عمل ضرور مسلسل کریں. اور باقی جو قرآن کے اعمال اگر آپ یہاں نہیں کر سکتے مختصر ہیں, جہاں ہیں قرآن کے گھر میں اعمال کر سکتے ہیں, 10 راتوں میں مسلسل اعمال کریں. ان میں سے ایک رات شب قدر ہے, اور ابھی حمزہ صومالی کم سے کم ایک مرتبہ ترجمے سے پڑھ لیں. یہ اصل پھل ہے, یہ فروٹ ہے, یہ نتیجہ ہے جو اللہ نے ہمیں مہمان بنایا ہے. تو ماہ مبارک کی سب سے بڑی مہمانی اور سب سے بڑی نورانی غذا جو اللہ کی طرف سے ہے وہ دعائیں ابھی حمزہ صومالی, سب سے بڑی غذا اس مہینے کی روحانی. اور انشاءاللہ اگر یہاں پڑھیں گے تو مرنے کے بعد نہیں معلوم کتنے باغات بنیں گے, کتنی جنت میں حوریں بنیں گی, غلمان بنیں گے, نوکر بنیں گے, غلام بنیں گے, نعمتیں بنیں گی. اگر یہ دعا ایک مرتبہ بھی آپ نے ترجمے سے پڑھ لی اور رو رو کے اپنے گناہوں کو صاف کے صلوات پڑھی محمد والے الحمدللہ. یہ جو نسخے آپ کو بتائے جا رہے ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ ایک مومنین کو شفا ملے اہل بیت کے نسخوں سے, اور دوسرا مقصد یہ ہے کہ تبلیغ ہو. آپ بھی یہ نسخہ مفت میں کسی کو نہیں دیجیے گا, یہ قیمتی نسخے اہل بیت. اب دیکھیے آج ایک نسخہ بتا دیتا ہوں. امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام, زندہ معجزہ ہے یہ نسخہ, زندہ معجزہ دکھا سکتے ہیں ہم. فالج ہوتا ہے نا, آدمی کا منہ ٹیڑھا ہو جاتا ہے, یہ بیچارے کا ہونٹ آنکھ بد شکل ہو جاتا ہے. اب اس کا علاج نہیں ہے ڈاکٹروں کے پاس, اگر ہوا بھی ٹھیک تو کئی سال لگے, مگر امام نے مختصر علاج بتا دیا. ٹھیک ہے, مگر پہلے 4 رکعت نماز اس سے پڑھوا لیجیے. نماز توبہ جو میں نے طریقہ بھی بتایا تھا, الحمد 3 کل ناس اور فلک بھی, اور سجدے مستقبل. اس کے بعد معصوم کیا فرماتے ہیں کہ ایک گلاس لے لیں, ٹھیک ہے, گلاس میں لونگ لے لیں, میخر فارسی میں کہتے ہیں لونگ, تو اتنے سارے لونگ لے لیں. وہ شیشے کے گلاس, شیشے کے گلاس کو بند کریں اور چاروں طرف سے مٹی لگائیں. اگر گرمی جیسے گرمی کا موسم ہے تو 1 دن دھوپ میں رکھیں, اگر سردی کا موسم ہے 2 دن دھوپ میں رکھیں. پھر وہ شیشہ کھولیں, اس سے لونگ نکال دیا, اس کا پاؤڈر بنائیں. ٹھیک ہے, بارش کے پانی میں اس کو ملائیں, بارش کے پانی میں اس کو ملائیں, کہ بارش کے پانی میں اللہ نے شفا رکھی. اب یہ بھی سن لیں, اب یہ جو شہر میں پولیوشن زیادہ ہے, اب بارش کا پانی روایتوں میں تو ہے, مگر یہاں اگر شہر میں بارش پڑتی ہے تو یہاں تو سارا دھواں ہی دھواں ہے. کارخانے بارش کا پانی لینا ہو نا پیور, تو گاؤں میں چلے جائیں جہاں پولیوشن نہ ہو, کارخانے نہ ہو, گاڑیوں کا آنا جانا نہ ہو, وہاں سے پانی جمع کریں. بارش کا پانی یہ لونگ کو پیس کر آپ نے لگایا, وہ جو بندہ بیمار ہے اس کو سیدھا لٹا دیں اور بسم اللہ کر کے صلوات پڑھ کر جو اس کا منہ ٹیڑھا ہے اس پہ یہ ملیں, آنکھ پورا منہ جو ٹیڑھا ہے اس پہ اسے ملیں, اور صرف اتنی دیر جیسے یہ ملیں گے آپ, یہ خشک ہو جائے گا, اس کا منہ بھی سیدھا ہو جائے گا, اس کی آنکھ بھی سیدھی ہو جائے گی. صلوات پڑھتے محمد. یہ کافر بھی معجزہ دے کے مومن ہو سکتا ہے. یہ اہل بیت کے نسخے میں معجزات ہیں. اب کیونکہ یہاں کئی باتیں بتانی ہیں, فقہ کے مسائل بھی ہیں, فضائل بھی ہیں, مسائل بھی ہیں, تو وقت نہیں ملتا تھا. جو 2 خطرناک بیماریاں زیادہ بڑھ رہی ہیں, کینسر ہے اور ایک ڈائبٹیز ہے, تو اس کے لیے ہم نے سیمینار رکھا ہے انشاءاللہ عید کے بعد. وہ آپ فارم بھی لے لیں, فارم بھی بھر لیں. اس میں تقریباً 2.5 گھنٹے کا ایک سیمینار صرف کینسر کے بارے میں, 40 اس کے پریکاشنز اور 40 تقریباً پریکاشنز اور کیورز بتائے جائیں گے. اہل بیت کے فراہمی